بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے زمانے میں اہل عرب اپنے بچوں کو شہری قذافتوں سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی عورتوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ ان کا جسم طاقتور رہے اور اعصاب مضبوط ہوں، نیز بچپن ہی سے خالص اور فصیح عربی زبان سیکھ لیں۔ ناظرین، ایک مورخ لکھتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ بالعموم دیہات میں پیدا ہوئے۔ ان کی تربیت بھی عموماً شہروں کے بجائے دیہی علاقوں میں ہوئی۔ آزاد فضا، شفاف ہوا اور صاف ستھرے ماحول کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اللہ کے رسول اللہ کی پرورش بنو سعد میں ہوئی۔ یہ طائف کے قرب و جوار کا علاقہ اس لحاظ سے تاریخی علاقہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ نے اپنا بچپن یہاں بسر فرمایا۔ حلیمہ سعدیہ بنو سعد کی کچھ عورتوں اور اپنے خاوند کے ساتھ مکہ آئیں تاکہ دودھ پلانے کے لیے بچہ حاصل کریں۔ آپ کے ساتھ آنے والی تمام عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، لیکن آپ کو کوئی بچہ نہ ملا۔ حلیمہ سعدیہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے کہا گیا، مگر انہیں بھی ایسے امیر گھرانے کے بچے کی تلاش تھی جہاں سے اچھا معاوضہ مل سکے، کیونکہ آپ یہی سوچ رہی تھیں کہ ایک یتیم بچے کے گھر والے کیا معاوضہ دیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے پر راضی نہ تھی۔ آخر کار قافلے کے جانے کا وقت ہو چکا تھا۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے خاوند سے مشورہ کیا اور کہا، مجھے خالی ہاتھ واپس جانا اچھا نہیں لگ رہا، کیوں نہ میں اس یتیم بچے کو لے جاؤں؟ شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے دے۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا۔ ناظرین، اماں حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میری گدی جو خستہ حال تھی اور آہستہ آہستہ چلتی تھی، قافلے میں سب سے پیچھے رہتی تھی، مگر اب اس کی شان ہی نرالی ہو گئی۔ اللہ کی قسم، وہی مریل گدی جو پہلے دھیمی دھیمی چلتی تھی، اب سارے قافلے کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئی اور کوئی سواری اس کی برابری نہ کر سکی۔ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگیں، اے ابو ذہیب کی بیٹی، ارے یہ کیا ہو گیا؟ یہ تیری وہی گدھی ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی، کہیں سواری تو نہیں بدل گئی؟ مگر اصل بات یہ تھی کہ سواری نہیں، سوار بدل گیا تھا۔ اماں حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارے علاقے بنو سعد نے قحط سالی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کی زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ کنگال اور قحط زدہ ہوگا، مگر پھر بھی میری بکریاں چرنے جاتی تو واپسی پر بہت آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے سے پہلے ہمارے حالات اس قدر خراب تھے کہ بھوک کی شدت سے ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے، نہ میرے سینے میں بچے کے لیے دودھ ہوتا تھا۔ مگر جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی اور آغوش میں رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر چاہا شکم سیر ہو کر دودھ پیا۔ اس کے بعد آپ کے رضائی بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر دودھ پیا، پھر دونوں سو گئے۔ میرے خاوند اونٹنی کا دودھ دھونے گئے تو اس کے تھن بھی دودھ سے لبریز تھے۔ اس نے اتنا دودھ دیا کہ ہم دونوں نے خوب آسودہ ہو کر پیا۔ صبح ہوئی تو میرے شوہر کہنے لگے، حلیمہ، خدا کی قسم تم نے بڑی بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ ناظرین، اللہ کے محبوب کے رضائی والد کا نام حارث بن عبد الاعزیٰ تھا۔ ان کی کنیت ابو کبشہ تھی۔ سرداران قریش اللہ کے رسول کو بعد از رسالت مزاح اور تحقیر کے طور پر
ابن ابی کبشہ کہتے تھے، یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب اللہ کے رسول نے صلح حدیبیہ کے بعد مختلف بادشاہوں کو خطوط ارسال فرمائے تو ان میں روم کے بادشاہ ہرقل کو بھی خط لکھا جس میں اسلام لانے کی دعوت تھی اور نہ لانے کی صورت میں وعید سنائی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی اس کے پاس پہنچا تو کوہرام مچ گیا۔ بادشاہ ہرقل نے اسے اپنے لیے چیلنج تصور کیا اور اپنے وزراء، امراء، پادری اور دانشور اکٹھے کیے، ان سے مشورہ کیا، اور ابو سفیان جو تجارت کی غرض سے وہاں موجود تھا اور جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان سے ہرقل نے رسول اللہ کے بارے میں کم و بیش 10 سوالات کیے۔ ابو سفیان درمیان سے نکلا تو کہنے لگا کہ ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ زور پکڑ گیا ہے، اس سے تو بنو اسفر یعنی رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرنے لگا ہے۔ ناظرین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 سال ہوئی تو اماں سعدیہ نے دودھ چھڑوا دیا اور آپ کو لے کر مکہ آ گئیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ سے ملاقات کروائی، جن برکات کا ظہور وہ اس بچے کے دم قدم سے دیکھ چکی تھی۔ ان کی بنا پر ان کی خواہش تھی کہ یہ بچہ کچھ مدت اور ان کے پاس رہے، چنانچہ انہوں نے سیدہ آمنہ سے درخواست کی کہ بچے کو میرے پاس ہی رہنے دے تاکہ ذرا اور مضبوط ہو جائے، اور مجھے اس کے بارے میں مقامی وبا کے لگ جانے کا بھی خطرہ ہے۔ اماں حلیمہ کی درخواست پر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اماں حلیمہ کے ساتھ واپس بنو سعد آ گئے۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں کہ دیگر بچوں کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے حساب سے خاصے مضبوط اور توانا ہو چلے تھے۔ اس دوران آپ اپنے ایک رضاعی بھائی عبداللہ اور 2 بہنوں انیسہ اور شیمہ کے ساتھ بکریاں چراتے رہے کہ ایک دن بڑا عظیم واقعہ رونما ہوا۔ صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ اس وقت آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، سینہ مبارک چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال پھینکا اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا۔ پھر دل کو ایک دست میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا اور دوبارہ اسی جگہ پر نصب کر دیا۔ اب شیطان آپ کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا تھا۔ دوسرے بچوں نے جا کر حلیمہ سعدیہ کو یہ واقعہ بتایا تو وہ دوڑتی ہوئی آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والے اس واقعے کے بعد بی بی حلیمہ کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ کو بی بی آمنہ کے سپرد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر 6 سال کی عمر تک اپنی والدہ ماجدہ ہی کے پاس رہے۔ پھر بی بی آمنہ نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے شوہر کی یاد وفا میں یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کی معیت نے کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئیں اور وہاں 1 ماہ قیام کر کے واپسی کے لیے روانہ ہوئیں۔ لیکن ابھی سفر کے شروع میں تھی کہ آپ کو بیماری نے آ لیا۔ پھر یہ بیماری شدت اختیار کرتی چلی گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا پر پہنچ کر آپ رحلت فرما گئیں۔ آپ کی قبر اسی مقام پر آج بھی موجود ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی اور بچپن بڑے عجیب و غریب اتفاقات سے گزرا۔
آپ نے اپنے والد کا چہرہ تک نہ دیکھا۔ جب ذرا بڑے اور سمجھدار ہوئے تو والدہ چل بسی۔ اب دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش شروع کی، بڑی محبت سے پالا، مگر جب آپ 8 سال کے ہوئے تو وہ بھی داغ مفارقت دے گئے۔ اب چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کی ذمہ داری سنبھالی، مگر جب آپ کا مشکل ترین دور شروع ہوا تو وہ بھی انتقال کر گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد آپ کی دکھ سکھ کی ساتھی، اپنا جان و مال نچھاور کرنے والی رفیقہ حیات ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی جنت الفردوس کی راہ لی۔ بعض علماء کرام نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ نبوت کے بعد کے اس مشکل ترین دور میں اللہ نے اپنے سوا تمام سہارے آپ کے لیے ختم کر دیے، صرف رب العزت کے ساتھ تعلق اور اسی کا سہارا باقی رہ گیا تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔